السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک مومنین پر نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام گھر سے گھر تک کے عنوان سے نماز کا مکمل طریقہ، کہ جس میں اذان، طہارت، وضو سے لے کر نماز کے تمام مسائل اور صبح و شام کے اذکار شامل ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کرتے تو اللہ اکبر کہتے، سلام پھیرنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر، اور پیچھے جتنے بھی مقتدی ہوتے تمام اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے، اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر کرنے کے بعد انسان یہ کہتا ہے، ایک مومن مسلمان اللہ کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، جس کو تو عطا کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اور کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، اس کی کوشش میں کامیابی اور نفع اسی وقت ہونا ہے جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، مسلم شریف کے اندر اور باقی کتب احادیث کے اندر ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں۔ احادیث میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، وہ انشاءاللہ الرحمن سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ آیت الکرسی دراصل اللہ کی حمد و ثنا کے اور اللہ کی قدرت و اختیار کے 10 کلمات ہیں، اور ان کے اندر بہت جامع انداز میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی، جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے۔ القیوم، اور جو قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی مالک و مختار کا ہے۔ اور 5واں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو خود اللہ رب رحمان شفاعت کی اجازت دے۔ اور یہ کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر جو سفارش کرنے والے ہیں وہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی آخر الزماں رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر باقی انبیاء اور صلحاء، شہداء، حفاظ اور دیگر جو امت کے نیک لوگ جو جنتی ہوں گے، جس قدر اللہ رب العزت ان کو اجازت دیں گے اسی حساب سے وہ سفارش کریں گے، اور وہ مومنین کہ جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 6واں جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے، جو بعد میں ہونے والا ہے، سارے کا سارا اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور 7واں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ کا جو علم ہے اس میں سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے
ہاں اتنا ضرور ان کو ملے گا جتنا اللہ رب رحمان چاہیں گے۔ جس کو جتنا عطا کرنا چاہتے ہیں، دین کا علم، دنیا کا علم، علوم و فنون، دنیاوی ترقی کے لیے ہوں، اخروی کامیابی کے لیے ہوں، جس قدر اللہ رب العزت چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اتنا وہ اس کو عطا کریں گے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، 8واں جملہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کرسی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، اس سے وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا یؤودہ حفظہما، 9واں جملہ ہے کہ یہ کائنات، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ کائنات کی حفاظت، اس کا انتظام چلانا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ معمولی چیز ہے۔ اور آخری جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند بھی ہے اور عظمتوں والا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں متعدد دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بھی بڑا اہم وقت ہے۔ تمام وہ دعائیں جو قرآن میں یا حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یا کوئی بھی حاجت ہے اپنی زبان میں کسی بھی انداز میں کوئی اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ یہ جو عبادت ہم نے کی ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے، ابھی بھی صرف تیرا فضل شامل حال ہوگا تو کامیابی ملے گی، اس لیے ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہم نے رحمت مانگی تھی، اور جب نکل رہے ہیں تو ہم فضل مانگ رہے ہیں۔ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی اسی کو اللہ کا فضل حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ ایک مومن پورے یقین کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہے کہ جو دعا میں نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مانگی تھی، اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا تھا، وہ رحمتیں مجھے حاصل ہو چکی ہیں، اور اب اللہ رب العزت مجھ پہ ضرور بضرور اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں۔ جوتا پہننے کا بھی ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ اخلاقیات کے تقاضوں میں سے بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا جوتا ہے کہ جس کے تسمے ہیں، یا یہ ہے کہ جس کو جھک کے ہاتھ سے پہننے کی ضرورت ہے، عام طور پہ چپل جو ہے وہ تو ویسے ہی پہنی جا سکتی ہے، لیکن اگر شوز ہیں، بوٹ ہیں، جوگرز ہیں، اور یا یہ ہے کہ کوئی ایسی سینڈل ہے کہ جس کے تسمے یا جس کا پٹا بند کرنے کی ضرورت ہے، جھکنا پڑے گا، تو یہ ایک معیوب سا طریقہ ہو جاتا ہے کہ انسان جھک کے اس طرح جوتے پہن رہا ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کے جوتے پہنے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے گا، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب ہم اس گھر سے چلیں، یہاں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے جب گھر داخل ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، کہ اے اللہ میں آپ سے بہتری کے ساتھ اس گھر میں داخل ہونے اور بہتری کے ساتھ ہی اس گھر سے نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ وخرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ ہم اللہ کا نام لے کر ہی اس گھر میں داخل ہوئے تھے، ہم اللہ کا نام لے کر ہی اس گھر سے نکلتے ہیں، اور ہم اپنے رب اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا، عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ گھر میں آتے تو مسواک کرتے تھے، اس سنت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔